ایک چھوٹے سے گاؤں میں کمل نام کا ایک محنتی کسان رہتا تھا۔ غریبی کے باوجود اس کا گھر سکون، صبر اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا سہارا صرف ایک تھا، اللہ پر یقین۔ مگر گاؤں کا رئیس رائے بہادر شیر خان دولت میں بڑا مگر دل سے غریب انسان تھا۔ اسے اپنی طاقت پر ناز تھا اور کمزوروں کو ستا کر خوشی ملتی تھی۔ ایک دن اس نے ظلم کا اعلان کیا، کمل یہ زمین میری ہے، صبح تک گھر خالی کر دو۔ کمل نے ہاتھ جوڑے فریاد کی، رائے بہادر یہ زمین ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے، اللہ کے واسطے ظلم نہ کرو۔ مگر اس نے کہا لگایا، میں جو چاہوں وہی ہوگا۔ دل ٹوٹا ہوا کمل گھر آیا، بیوی ریحانہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، کمل صبر کرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ظالم کتنا بھی طاقتور ہو ایک دن گرتا ضرور ہے۔ اس رات پورا گھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے رو رہا تھا۔ چھوٹا بیٹا زین بولا، امی کیا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ریحانہ مسکرا کر بولی، ہاں بیٹا وہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں۔ اگلے دن شیر خان اپنے نوکروں کے ساتھ آیا، کہا گھر گرا دو۔ ریحانہ کی یہ ظلم ہے، اللہ سے ڈرو۔ شیر خان ہنسا، اگر اللہ ہوتا تو تم اس حال میں نہ ہوتے۔ کمل نے آسمان کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، اے مالک اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ چند لمحوں میں ان کا چھوٹا سا گھر مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ بچے رو رہے تھے، ماں خاموش تھی اور باپ صرف آسمان دیکھ رہا تھا۔ رات ہوئی، وہ سب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ زین نے پوچھا، ابا کیا اللہ ہمیں نیا گھر دے گا؟ کمل نے اسے سینے سے لگا لیا، ہاں بیٹا اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، ظالم کتنا بھی طاقتور ہو ایک دن اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے مگر جب چلتی ہے سب کچھ بدل جاتی ہے۔ پھر آسمان پر بجلی چمکی، بادل گرجے اور قدرت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ چند دنوں میں رائے بہادر کے کھیت سوکھ گئے، اس کے محل ویران ہو گئے اور اس کی بیٹی شدید بیمار پڑ گئی۔ غرور کا تاج ٹوٹ چکا تھا۔ رائے بہادر شرمندہ ہو کر کمل کے پاس آیا، کمل مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ ظلم کیا، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، میرے لیے دعا کرو۔ کمل کی آنکھوں میں دل بھی تھا اور ایمان بھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا منصف ہے۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اسے ہدایت دے اور اس کی بیٹی کو شفا عطا فرما۔ کچھ دنوں بعد رائے بہادر کی بیٹی ٹھیک ہو گئی اور اس نے باقی زندگی عاجزی اور توبہ میں گزاری۔ گاؤں والوں نے بھی سبق سیکھا، سب نے مل کر کمل کے لیے نیا گھر بنایا۔ کمل نے بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹو اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، ظالم کتنا بھی طاقتور ہو ایک دن اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے مگر جب چلتی ہے سب کچھ بدل جاتی ہے۔